بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کل یاسین کا سبق ویسے کہلوا دیا تھا. اب اس کے اندر جو اجرا ہے موٹی موٹی باتیں ہیں توجہ کے ساتھ. اب مثال کے طور پر یہ اب ساری قاعدے پڑھ چکے ہیں. یاسین یہ کون سی مادہ ہے بچوں؟ مد لازم حرفی مخفف. متصل کے علاوہ بھی کوئی نام آتا ہے؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ مد لازم حرفی. ہاں اب یہ جو ہے صاد نون میم سب کے اندر یہ ہو رہی ہے. اور اسی سے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ پہلی تختی میں جو ہم لمبا کرتے ہیں حرفوں کو جیم دال ان سب میں کون سی مادہ ہے؟ مد لازم. بولو زبان سے جی. والقرآن الحکیم. انا نون پر کیا ہو رہا ہے بچوں؟ کیوں نون مشدد ہے جی. علی صراط طن کے نیچے کیا ہے؟ تنوین. کیا ہے بھئی؟ تنوین کے بعد کیا حرف ہے نظر آ رہا ہے؟ می. مشدد کس نے کہا ہے؟ کیا حرف کا نظر آ رہا ہے؟ میم. تو میم کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف سارے بتاؤ. یرملون میں سے. تو لہٰذا اب کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. کیا ہوگا بھائی؟ سمجھ آ گئی بات جی. تو پہلے تنوین یا نون ساکن یہ دیکھ کر بتانی ہے. اس کے بعد پھر حرف بتانا ہے کہ کون سا. جو چیز نظر آ رہی ہے اجرا میں پہلے وہ بتانی ہے. پھر اس کے بعد جو اس پر حکم لاگو ہوتا ہے وہ بعد میں بتانا ہے. اب ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے اجرا میں؟ ہم پہلے وہ حکم بتا دیتے ہیں تو بس غلط بتا دیتے ہیں. پھر اب جب اس طریقے سے ہم بتائیں گے تو بھائی حکم لگانے میں غلطی نہیں ہوگی. کیونکہ اب پتہ چل گیا یرملون ہے تو اظہار تو نہیں کہیں گے نا. سمجھ آئے گی بات؟ ادغام مع الغنہ جی. مستقیم یہاں وقف بالاسکان جی. مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد اونچی شام عارض وقفی. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی وقف کی وجہ سے جی. تنزیل نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ حرف بتاؤ. زا. حروف ہلکی نہیں. یرملون بھی با بھی. تو ان 13 حرفوں کے علاوہ کوئی حرف ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا مع الغنہ. کیا ہوتا ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم جی. رحیم پہ وہی وقف آ رہا ہے. لتنذر نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ذال. حروف ہلکی میں سے یرملون با. ان 13 حرفوں کے علاوہ ہے تو کیا ہوگا؟ بولو اونچی آواز سے. اخفا مع الغنہ جی. تنزیل کدھر کی جی؟ لتنذر. قومن. قومن میں کیا ہے؟ تنوین. تنوین کے بعد کیا ہے جی؟ میم. کون سے حروف میں سے ہے؟ یرملون میں سے. تو کیا ہوگا؟ ادغام مع الغنہ. ما کیا ہے بھی؟ الف مدہ. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. کہاں پر ہے؟ دوسرے کلمہ میں. تو کیا ہوگی؟ مد منفصل. اچھا جی. ما آگے جی. ان نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ ذال. حروف ہلکی یرملون اور با کے اخفا مع الغنہ جی. انذرا. آبا. الف کیا ہے بھائی؟ آبا میں الف مدہ. اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ. کیا ہے بھائی؟ کہاں پر ہے؟ اسی کلمے میں ہے. تو کیا ہے؟ مد متصل جی. آباؤہم. میم ساکن کا قاعدہ. میم ساکن کے بعد یہاں پر کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ آباؤہم. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا. ٹھیک ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ میم اور با کے علاوہ میں سے. تو اظہار ہو رہا ہے. آگے جی. فہم. میم ساکن ہے. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ غین. کون سا ہے؟ کون سے حروف میں سے؟ تھوڑا پیو ہلکی نہیں کہنا.
کیا کہنا ہے بھئی؟ میم اور با کے علاوہ میں سے، اس لیے کہ بیٹا ہلکی یرملون کا تعلق نون ساکن اور تنوین کے ساتھ ہے، میم کے بعد اگر آئیں گے تو ان کا نام ہلکی اور یرملون نہیں ہوگا، بلکہ ان کا نام میم اور با کے علاوہ ان کا یہ نام ہوگا، ٹھیک ہے جی، شاباش۔ غافلون میں وقف بالاسکان مد عارض وقفی، لقد دال پر کیا ہو رہا ہے؟ شاباش۔ حق القول علی پہ کھڑی زبر میں، علی میں کھڑی زبر میں کیا ہے؟ کھڑی زبر میں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ نہیں ہوتا، کھڑی زبر میں کیا ہے؟ بولتے نہیں بھائی۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ، کون سے کلمے میں؟ تو کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل، جی اکثرہم، جی ہم میم ساکن کے بعد کیا ہے؟